السلام علیکم جی، فیصل گومن آپ کی خدمت میں اپنے ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ لاہور مرر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو کلک کر دیں۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے سے ہے، جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اسلام آباد پولیس کے آئی جی جو ہیں، جو کہ بیسیکلی ڈی آئی جی ہیں، محمد احسن یونس، ان کو آج ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایک اور ڈی آئی جی سی ایس پی آفیسر جو ہیں اکبر ناصر خان صاحب، ان کو نیا پولیس چیف جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی ان دا بیک ڈراپ آف اسلام آباد پولیس ریڈ آن پارلیمنٹ لاجز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں جو ہے اسلام آباد پولیس نے جو ہے انڈر دا لیڈرشپ آف احسن یونس صاحب، جو اس وقت اسلام آباد پولیس چیف تھے، جو انہوں نے ریڈ کیا پارلیمنٹ لاجز پہ، جس میں جو ہے انصار الاسلام کے جو جے یو اے ایف کا جو ہے یونیفارمڈ فورس ہے، ان کے کچھ کارکنان کو وہاں سے اریسٹ کیا۔ پھر اس میں ایک ایم این اے تھے جو ہے جے یو اے ایف کے صلاح الدین ایوبی صاحب، ان کو ڈیٹین کیا گیا۔ اور پارلیمنٹ لاجز میں یہ اس وقت سلسلہ ہوا جب نو کانفیڈنس موشن سے پہلے جو ہے اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو اس وقت رولنگ پارٹی میں ہے، وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اپنی اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنا رہے تھے بیسیکلی۔ اس وقت جو ریڈ کیا گیا، اس ریڈ کے اوپر جو ہے یہ جو ہے اعتراض آیا تھا ریپورٹڈلی کہ اسلام آباد پولیس نے ود آؤٹ اینی وارنٹس یا ود آؤٹ اینی ریٹن پرمیشن جو ہے پارلیمنٹ لاجز پہ جو ہے ریڈ کر کے اریسٹ کیا جے یو ایف کے جو ورکرز تھے اور ایم این اے، اور اس میں پی ایم ایل این کے ایم این اے خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ بھی انجرڈ ہوئے تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، اور پی ایم ایل این اور جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو اسلام آباد پولیس چیف جو ہے وہ ایک اس حد تک تو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے جو بھی پرائم منسٹر گورنمنٹ آئے گا، پرائم منسٹر آئیں گے جس پارٹی کے، وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کی مرضی کا آفیسر ہو۔ تو احسن یونس صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اسلام آباد آئی جی لگنے سے پہلے سی پی او راول پنڈی تھے۔ تو سی پی او راول پنڈی جو تھے اس میں ان کا ڈیفینیٹلی جو ایک انٹریکشن تھا وہ سٹنگ منسٹرز کے ساتھ بھی تھا، اور کہا جاتا ہے، جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے شیخ رشید صاحب، انہوں نے بیسیکلی جو ہے احسن یونس صاحب کی جو پوسٹنگ ہے اس میں رول پلے کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو آئی جی اسلام آباد بنانے میں بھی موسٹ لائکلی رپورٹڈلی کہہ لیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا جو ہے اس میں ان کا انٹرسٹ تھا، یا انہوں نے ان کی سفارش کی تھی کہ مطلب اس آفیسر کو لگا دیا جائے۔ اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی، ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو سکتے تھے، ہوئے بھی ہوں گے، اور انہوں نے آج جو ہے پھر یہ ایک امپورٹنٹ پوسٹنگ کی ہے۔ اکبر ناصر خان صاحب جو ہیں یہ گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، اور یہ پولیس سروس آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ آج کل جو ہے اسلام آباد میں ایک امپورٹنٹ پوسٹنگ پہ تھے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، اس کے اندر ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ تھی۔ ان کو آج جو ہے اسلام آباد پولیس چیف تعینات کیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے پرائم منسٹر نے ان کو بلایا تھا اور جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور آج ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ اکبر ناصر خان صاحب جو ہیں بیسیکلی ایک ریفائنڈ پولیس آفیسر ہیں، پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اپرائٹ آفیسر بھی ہیں۔ ان کی جو سب سے امپورٹنٹ جو کنٹریبیوشن ہے پنجاب میں، وہ پی ایم ایل این کے گورنمنٹ میں ہی جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، تو آئی سی 3 انٹرنیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر جو ہے، جس کو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے تحت جو ہے بنایا گیا تھا، اور یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے جس میں سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں پورے لاہور میں، اور چند بڑے شہروں میں بھی جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے یہ پائنیئرز میں سے ہیں جو ہیں یہ اکبر ناصر صاحب۔ اکبر ناصر صاحب ہی وہ آفیسر ہیں جنہوں نے چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ اس پروجیکٹ کو کھڑا کیا،
اور یہ ایک بہت ایکسپینسو پروجیکٹ تھا. اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ٹیررزم ہو جائے جو ہے، اور کوئی فار ایگزامپل ویدر کی کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں، اسماگ ہے، یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے جس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے اور اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرے. بیسیکلی یہ پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. پنجاب پولیس کو فائدہ ہوا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوا، بہت سارے کیسز ٹریس ہوئے. اور ٹیررزم میں 2 بڑے کیسز ٹریس ہوتے ہیں، جس میں مال روڈ پہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، سوسائڈ اٹیک ہوا تھا سینئر پولیس آفیسرز پہ، جس میں کیپٹن مبین، DIG کیپٹن مبین، اور جو ہے ایک اور آفیسر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اس میں. اس کیس میں جو ہے یہ اس کیس کو ٹریس کیا گیا ان کیمراز کی اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جو ہے وہ اپنا پیرافرنیلیا سے. اس کے بعد جوہر ٹاؤن میں جو بلاسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے ٹریس ہوا. تو اس میں جب پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی بنائی گئی تو اس کا جو ہے امپیکٹ اتنا تھا کہ جو ڈیلیگیشنز آئے یورپ سے، جو ہے امریکہ سے، انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے تحت جو یہ کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. تو جو ہے اکبر ناصر صاحب جو ہے وہاں سے انہوں نے فیم لیا اور اس کے بعد پھر وہ سائٹ پوسٹنگز پہ ہی رہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ان کو اسلام آباد پولیس چیف تعینات کیا گیا ہے اور ان کو ڈیفینیٹلی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے پروجیکٹ کی جو ہے نا جی ایک کی وجہ سے، کامیاب ہونے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا ہے. اور اکبر ناصر صاحب جو ہیں وہ ہوپ فلی ایک پروفیشنل پولیس آفیسر کے طور پہ اسلام آباد پولیس کے معاملات کو سنبھالیں گے اور اسلام آباد کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھی جو ہے پالیسنگ جو ہے وہ لے کے آئیں گے، تاکہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن فیڈرل کیپٹل میں تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ سکے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایک سیف سٹی ہے. تو یہی جو پروجیکٹ ہے سیف سٹی کا، یہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ بھی لنک اپ ہوا تھا. تو ان کو شاید اس مقصد کے لیے بھی لایا گیا ہے کہ اسلام آباد سیف سٹیز جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی آگے لے کے جایا جائے. باقی جہاں تک رہا احسن یونس صاحب جو DIG ہیں، وہ بھی گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ پنجاب پولیس کو دے دی گئی ہیں اور ہوپ فلی وہ پنجاب میں کہیں بھی سرو کریں گے. وہ آلریڈی پنجاب میں مختلف کی پوسٹس پہ آلریڈی سرو کر چکے ہیں، DPO بھی رہ چکے ہیں، CPO راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں، IG اسلام آباد کا بھی ان کا ایک جو ہے وہ بن چکا ہے، جو ہے ایک ان کا پولیس کا جو کریئر ہے. تو ہوپ فلی ان کو بھی کوئی مناسب پوسٹنگ پنجاب میں دے دی جائے گی. تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، جو میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس کے اندر ہو بات کریں، ہم اسلام آباد پولیس کے اندر کریں یا ڈفرینٹ پروونسز میں جو آفیسرز تعینات ہیں، ہم ان میں چند آفیسرز ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کا بہت اچھا جو ہے ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کے اوپر ایشوز جو ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہیں یا کچھ نہ کچھ اگر ہوں گے تو ٹو ایرر از ہیومن. اچھے آفیسرز کو پوسٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پولیس آرڈر اگر امپلیمنٹڈ ہے پنجاب میں اور اگر اسلام آباد میں نہیں ہے، لیکن 1935 کے جو پولیس رولز ہیں اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آفیسرز جو ہیں ان کو ان کا ٹینیئر پورا کرنے دینا چاہیے. تو 3 سال کا ٹینیئر اگر پولیس آفیسر یا DMG آفیسر لے کے آئے گا تو وہ پھر زیادہ اچھا ڈیلیور کرے گا، وہ ریزلٹس دے گا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آفیسرز کو 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، ایون سال کے بعد آپ چینج کر دیتے ہیں تو ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو میسز کو ریلیف دینے کے لیے، پبلک کو ریلیف دینے کے لیے آفیسرز کی جو ٹینیور اسٹیبلٹی ہے وہ ضروری ہے. تو میری اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، اور یہ ایک ڈیمانڈ کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں بینگ جرنلسٹ، اور باقی صوبوں میں بھی، کہ جو ہے آفیسرز جو ہیں اگر وہ اپوائنٹ کیے جائیں تو پہلے تو وہ میرٹ پہ کیے جائیں، ان کی کوئی جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہ ہو، اور اگر ان کو امپورٹنٹ جو ہے آپ نے عہدے دے دیے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کریں.
تاکہ آپ ان کو 3 سال بعد اکاؤنٹیبل کریں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ان کیس اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں اس میں تو آپ کو ٹرانسفر کر سکتی ہے گورنمنٹ, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ان کو موقع دینا چاہیے. باقی جو ہے گورننس میں ایشوز تو رہتے ہیں اور وہ آگے بھی چلیں گے, تو اچھے آفیسرز جو ہیں ان کو پوسٹ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی ڈیلیور کر سکیں اور اپنے محکمے کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر سکیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.